الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 21واں پارہ پڑھا گیا. اس میں ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب. میں نے اس کی ابتدائی آیتوں میں آیت نمبر 3 پڑھی. آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں، مکہ مکرمہ میں 3 باتیں بڑی مشہور چلی آ رہی تھی، اور ان 3 باتوں پر عمل بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا. حالانکہ مذہب اسلام سے وہ تینوں باتیں میل نہیں کھاتی ہیں، اسلامی احکامات میں ان کا شمار نہیں ہے، لیکن مشہور ہے، لوگ عمل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان مشہور 3 باتوں کی اصلاح قرآن مجید کی اس آیت میں فرمائی. ہمارے یہاں بھی بہت سارے مسائل مشہور ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں، اسلام سے نہیں ہے، مشہور ہے، لوگ عمل کرتے ہیں اور بہت پابندی سے عمل کرتے ہیں. مذہب کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ان مشہور مسائل کے لیے. میں ہمارے یہاں کے مسائل بھی ذکر کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے جن مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے ان مسائل کو ذکر کروں. اس زمانے میں ایک بات یہ تھی کہ جو بہت زیادہ ذہین چالاک ہوتا، یادداشت غضب کی ہوتی، سنی ہوئی باتوں کو یاد کر لیتا اور حالات دیکھ کر کے آگے کی باتیں بتانے کی قدرت صلاحیت رکھتا، ایسے ذہین آدمی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے میں 2 دل رکھے. 2 دل رکھنے کی بات عام تھی، اور یہ ایسے ہی نہیں تھی بلکہ وہ حقیقت میں سمجھتے تھے کہ 2 دل اس کو دیے گئے ہیں. ایک دل والے کی صلاحیت سے باہر کی چیزیں، اتنی صلاحیت کے لیے کم از کم 2 دل چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 2 دل دے رکھے. یہ مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں کہ اس سے کوئی عقیدہ جڑا ہو، کوئی حکم جڑا ہو، لیکن بات مشہور تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح فرمائی. نمبر 2، اس زمانے میں کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دیتا، یعنی ماں جیسی قرار دیتا، یا ماں کے کسی اہم عضو کے برابر قرار دیتا، جسے اصطلاح میں قرآن و حدیث کی زبان میں ظہار کہتے ہیں. جی، انت علیہ کا ظہری امی، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اس ایسا کہنے کو زہار کہتے ہیں. اب یہ طلاق تو نہیں ہے،
یہ ماں کو اپنی بیوی کو ماں کی طرح بتانا یا ماں کے کسی اہم عضو کی طرح بتانا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے، ایسا کہنے سے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ مشہور تھا اور عمل تھا کہ ایسا کہہ دیا جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیوی نکاح سے نکلتی ہے۔ طلاق سے زیادہ سخت اس کو مانتے تھے، زہار کو۔ بیوی کو ماں کی طرح یا ماں کے کسی اہم عضو کی طرح قرار دے دینا طلاق سے بڑھ کر لوگ سمجھتے تھے۔ ایسا واقعہ بھی پیش آ گیا، ایک صحابیہ تھی جن کا نام خولہ تھا، اور ان کے شوہر تھے اوس ابن صامت۔ حضرت خولہ عمر رسیدہ تھی، بڑھاپے میں جا چکی تھی، اور ایک مرتبہ ان کے شوہر نے یہی بات کہہ دی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اور اس زمانے کے رواج کے مطابق لوگوں نے یہی سمجھا کہ بھی یہ طلاق واقع ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور عرض کرنے لگی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، ساری زندگی میں نے اوس کے یہاں گزار دی، ان کے بچوں کی ماں بنی، اب بڑھاپے میں انہوں نے یہ کہہ دیا، اگر اس سے طلاق واقع ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی اس عمر میں جا کے؟ اور انہوں نے تو کوئی لفظ طلاق کا استعمال نہیں کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس وقت تک حکم آیا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے کوئی بات آئے، انتظار کرو۔ یہ چلی گئی، انتظار کرنے لگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے لگی، دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی کہ اس عمر میں ایسا ہو گیا، میرے مسئلے کا حل کیا ہے، آپ نازل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ان کی شان میں نازل کیا۔ 28ویں پارے کا پہلا رکوع وہ زہار کے مسئلے میں ذکر کیا، پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کے مسئلے کو ذکر کیا، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی، خاتون کی بات سنی جو اللہ سے جھگڑ رہی تھی۔ جھگڑنا یعنی اللہ سے لڑنا، پیار میں لڑنا، میرے مسئلے کا حل کیا؟ قرآن میں چونکہ ان کے مسئلے پر قرآن کا وہ پورا ایک رکوع نازل ہوا تھا، تو صحابہ اور صحابیات میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی حضرت خولہ، کہ بھئی ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسئلے کے حل میں پورا ایک رکوع نازل کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، ساتھ میں اور صحابہ بھی تھے، راستے میں حضرت خولہ گزر رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر کے اپنی سواری روک لی، اور اندازے سے یہ محسوس کیا کہ حضرت خولہ کچھ بات کرنا چاہتی ہے، سواری سے اتر کے گئے کنارے، انہوں نے کچھ کہا، وہ حضرت عمر نے سن لیا اور واپس آئے اور سواری پر بیٹھ گئے، وہ ادھر کو چلی گئی، حضرت عمر آگے کو بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے ایک خاتون کے لیے راستے میں اتنے بڑے مجمع کو روک دیا؟ اتنے بڑے مجمع کو راستے میں روک دیا ایک خاتون کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو وہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی ہے۔ عمر راستے میں کیوں نہیں سنتا؟ اللہ نے تو آسمانوں پر بیٹھ کر کے سن لی ان کی بات، تو عمر اس کا زیادہ مستحق تھا کہ وہ پہنچ کے سنتا ان کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے زہار کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایسا اپنی بیوی کو ماں کی طرح یا ماں کے کسی عضو جز کی طرح قرار دے دیا تو یہ مسئلہ زہار کا بنے گا، اور اس کا حل یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، کفارے میں
غلط کہا نا، تمہیں ایسا کیوں کہنا چاہیے تھا، وہ تمہاری بیوی تھی، تمہارے لیے حلال تھی، اور تم نے اپنی ماں کی طرح یا ماں کے کسی عضو کی طرح اس کو کیسے کہا؟ لہذا غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد نہیں کرتے تو 60 روزے رکھو، 60 روزے تسلسل سے کنٹینیو، آج شروع کیا تو 60 بغیر رکے کے ہونا، درمیان میں کسی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر شروع سے گنتی شروع کرنا، تسلسل سے 60 روزے رکھنا۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 3 اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا کہ یہ 3 چیزیں، غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، وہ بیوی بنی رہے گی۔ یہ کفارہ ہے، یہ جرمانہ۔ یہ حل اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، لیکن اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ طلاق ہو گئی، بلکہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ طلاق دینے سے بیوی نکلتی ہے نکاح سے، اس سے زیادہ سخت زہار کے مسئلے کو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہمارے یہاں بھی بہت سارے مسئلوں کو اپنے طور پر ہم سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ایک نہیں 20 مسائل ہیں۔ جی تیسرا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، تمہارا لے پالک بیٹا، اس کو تمہارا نام کیسے دیتے ہو؟ وہ تمہارا بیٹا نہیں، تمہارا لے پالک، وہ جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارو اسے۔ جب تمہارا بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا، اس کی بیوی بہو نہیں کہلائے گی، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد میں بیٹے کی طرح اسے نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ لے پالک بیٹا وہ لے پالک ہی ہے، اس کو جو ہے بیٹے کا درجہ نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا نا کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ نے پیش کر دیا تھا، ابھی یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اسے بیٹا بنا لیا زید کو۔ اب بیٹا بنا لیا تو صحابہ زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لہذا کسی مرد کو، کسی لڑکے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باپ کی نسبت کرتے ہوئے پکارنا درست نہیں، نہ پکارو آئندہ۔ یہ اس زمانے کے مشہور مسئلے ہیں، لہذا جب زید بیٹے نہیں ہوئے تو زید کی بیوی بہو نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے ان کا نکاح کیا، زید کا نکاح کیا، ان دونوں میں نبھاؤ نہیں ہوا، زید نے طلاق دے دی، اور عدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حالانکہ بہو کا نکاح، خسر کو بہو سے نکاح جائز نہیں، سسرا جو ہے وہ سسرے کو بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں، بہو حلال نہیں۔ بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹے طلاق دے دے تو بیٹے کی بیوی سے سسرا نکاح نہیں کر سکتا، حرام۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اسی لیے کیا، اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے تھے کہ لے پالک بیٹا بیٹا نہیں، اس کی بیوی بہو نہیں، لہذا جب بہو نہیں تو سسرا جو سسرے کے مقام پر ہے وہ نکاح کر سکتا۔ یہ 3 مسئلے اس زمانے میں تھے۔
عمل بھی ہوتا تھا، بولا بھی جاتا تھا. جیسے آج بولا جاتا ہے بھئی یہ میرے عرفاتی بہن ہے. حج میں ایک گروپ چلا جاتا ہے نا، اور ایک گروپ چلا گیا تو اس میں مرد خواتین ہوتی ہے، اور چلے گئے وہاں مینا میں عرفے میں ایک ساتھ چلے گئے، اور سمجھتے ہیں کہ عرفے میں ایک ساتھ تھے، یہ عرفاتی بہن. اب عرفاتی بہن بھی کہتے اور پردہ بھی نہیں ہوتا ان کے بیچ میں. یہاں بچپن میں لے کر کے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، سب کیا، اس کو بیٹے کا حکم نہیں مل رہا ہے. تمہارے 5 دن گزار لینے سے بہن کا حکم مل جائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3 مسئلوں کی اصلاح کی، یہ مسئلہ بھی قابل اصلاح، یہ اڑایا ہوا مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے نکلا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتابوں سے نکلا ہوا مسئلہ نہیں ہے، اڑایا ہوا مسئلہ ہے. کسی کا انتقال ہو جائے، 40 دن تک روٹی بناتے ہیں، پتہ نہیں وہ بانٹتے ہیں یا قبر پہ پہنچاتے ہیں، وہ 40 دن تک روٹی بننی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اڑایا ہوا مسئلہ ہے نہیں. قرآن و حدیث میں اس کا تعلق نہیں ہے. جی محرم کے 10 دن نئے دلہا دلہن کو ملنا نہیں ہے کہیں؟ زمانے جاہلیت میں جیسے بہت سارے مسئلے چلا کرتے تھے، اللہ نے بہت سارے مسئلوں کو قرآن میں اور نبی نے بہت سارے مسئلوں کو حدیث میں حل کیا، ویسے ہی پھر دوبارہ وہی زمانہ چلا آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام اجنبی ہونے کی حالت میں آیا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اجنبیت کی طرف دوبارہ لوٹے گا. لوگ پہچانیں گے نہیں اسلام کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین کو گلے میں لچھا پہننا ہے. بہت شدت ہے گھروں میں. کس نے کہہ دیا بھائی یہ کہاں ہے مسئلہ ہے؟ اڑایا ہوا مسئلہ ہے. پاؤں میں چھلے پہننا یہ غیروں کے یہاں سے آئی ہوئی رسم ہے. لچھا بھی غیروں کے یہاں سے آیا، وہ چھلا بھی غیروں کے یہاں سے آیا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. گھر کی بڑی بوڑھیاں ناراض ہو جاتی ہے، گھر کی جوان بہوؤں بیٹیوں کے گلے میں لچھا نہ ہو، پاؤں میں چھلے نہ ہو، غسل کے لیے بھی نکالے تو بھی ناراض ہو جاتی. نماز نہیں پڑھی وہ ناراض کبھی نہیں ہوتی. یعنی اسلام چھوڑنے پر اتنا ناراض نہیں ہوتی ہے جتنا غیر اسلامی چیزوں کے ترک پر ناراض ہوتی ہے. اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کسی کے یہاں بچہ ہو جائے 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، 40 دن پر وہ غسل کرے گی، کھیر بنے گی، بٹے گی، اس کے بعد نماز پڑھے گی. کہاں ہے بھائی مسئلہ؟ چلایا ہوا ہے، اڑایا ہوا ہے. بچہ ہوا کب تک نماز نہیں پڑھے گی؟ بچے کے ولادت کے بعد ایک ناپاک خون جاری رہتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت، میکزیمم مدت 40 دن ہے، اور منیمم وہ طے نہیں ہے. وہ 15 دن، 20 دن، 25 دن میں وہ رک جائے، وہ پاک ہو گئی، غسل کر لے، نماز پڑھے. تو میکزیمم کی مدت بتائی نا. مثلا 40 دن ہو گئے اور 40 پر 1ویں دن بھی خون جاری ہے، تو اب اس کو نفاس کا خون نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ استحاضہ پاک خون ہے، غسل کرو، نماز پڑھو. میکزیمم 40 کے اوپر ناپاک خون نہیں آتا،
اور منیمم کے لیے مدت نہیں، وہ 20-25 دن میں پاک ہو گئی، نماز پڑھ لو، روزہ رکھو۔ ایسے بہت سارے مسئلے ہمارے چلائے ہوئے ہیں بوڑھیوں کی، بوڑھیاں بہت مسئلے چلاتی، وہی زیادہ تنگ بھی کرتی، پریشان بھی کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں پھیلے ہوئے ایسے مسئلوں کی اصلاح فرمائی، قرآن مجید کی آیت میں بہت صاف بیان کیا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قلب کہتے ہیں ایک کو، قلبین کہتے ہیں دو کو۔ اللہ فرماتے کسی مرد کے لیے اللہ نے دو دل اس کے پیٹ میں نہیں رکھے، ایک ہی دل سب کو دیا۔ لہذا جو مسئلہ مشہور ہے وہ اڑایا ہوا مسئلہ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم نے زہار کیا ہے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، ماں نہیں ہوتی تمہارے ایسا کہنے سے۔ بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جاتی، عرفات میں رہنے والی خاتون کو بہن کہہ دینے سے بہن نہیں ہو جاتی۔ اجنبی ہے، تم نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو اس خاتون سے جو عرفے میں تمہارے ساتھ تھی۔ لہذا زہار میں اللہ نے کہا تمہارے کہنے سے ماں نہیں بنتی، اللہ اگر کہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہیں گے تو مسئلہ بیان کریں گے نا، تم کون ہو؟ لہذا کفارہ ادا کرو اور اس کو پہلے کی طرح بیوی بنا کے رکھو۔ سزا اس لیے دی کہ بیوی کو جو ہے تشبیہ دے دی ماں کے ساتھ۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ نے بتایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے لے پالک بچے تمہارے بیٹے نہیں۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے زبان کے بول ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ، اللہ سچی بات بتاتے ہیں، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ سماج کے معاشرے کے میں چلے ہوئے مسئلے کی طرف مت جاؤ، واللہ یقول الحق، اللہ جو فرماتے ہیں قرآن میں یا نبی جو فرماتے ہیں حدیث میں وہی صحیح ہے، وہی سیدھا راستہ۔ تو یہ تین مسئلے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بتائے اور ہمیں راستہ بتایا، رہنمائی کی کہ ہر زمانے میں ایسے مسئلے چلتے ہیں، اور ابھی جائیں گے تحقیق میں ہمارے سماج میں ایسے بہت مسئلے ہیں۔ جی نیا گھر لو تو دودھ ابالو، بچہ دہلیز انگلا، ناریل پھوڑو، ہے نا، یہ سب غیروں کے یہاں سے، کوئی حقیقت نہیں، اسلام سے کوئی تعلق۔ اس لیے مسئلے جو ہے وہ علماء سے معلوم کریں۔ سماج میں مشہور جو ہے عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھانا، بابرکت گوشت ہے، وہ قربانی کی طرح ہے، قربانی کا گوشت جیسے سب کھا سکتے ہیں، عقیقے کا گوشت بھی سب کھا سکتے ہیں، کسی کو منع نہیں ہے۔ لیکن سماج میں یہ اڑا ہوا ہے مسئلہ، ماں باپ نہیں کھا سکتے۔ اس سے آگے کی بات اور چل گئی ہے، ماں باپ کے کھانے کے لیے دکان سے کچھ خرید کے ملا دو، وہ کھا سکتے۔ کہاں سے آگے بھی بھائی پر ہو تو پرندہ بناؤ، پر ہی نہیں ہے، پرندہ بنانے لگ گئے۔ ابھی ایسے مسئلے بہت ہیں، ذرا ہم بیٹھ کے غور کریں گے تو بے شمار مسئلے۔
ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چلے ہوئے مسئلے ہیں، اڑے ہوئے مسئلے ہیں، غیروں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی وجہ سے ان کے یہاں سے آ گئے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ آج چونکہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے، ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے مسائل بھی حل کرتے، چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے، البتہ نبی کے نائبین ہیں، وارثین ہیں، وہ اصلاح کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ جی یہ متن ہے اور حالات جیسے بھی آئیں گے قرآن و حدیث پر انتباہ کر کے مسائل بیان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے پاس مدرسے میں سوال اچھا ہے، دیکھیں گے کل پرسوں ترسوں کسی دن بولیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک یہ سن رکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن وہ حشر کے میدان میں 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی، مطلب جہنم کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے، ایسے 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اس کو اختیار دیں گے، اس کا اعزاز کریں گے کہ بھئی تم 10 لوگوں کو جس کو چاہتے ہو لے جاؤ جنت میں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن ایک عالم کتنے لوگوں کو لے جائے گا یہ سننے کو نہیں ملا، اور آگے لکھا مفتی کتنے لوگوں کو لے جائے گا، ذرا اس پر بھی وضاحت کریں، روشنی ڈالیں، تو انشاءاللہ کسی دن دیکھیں گے۔